رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، نسب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، یعنی آپ کی جو لینیج ہے اس کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کریں گے۔ ایک حصہ جس کی صحت پر یعنی اس کی وہ ایک دم ایکوریٹ ہے، کریکٹ ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے، یہ عدنان تک جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے عدنان تک۔ دوسرا حصہ جس میں تھوڑا سا اختلاف ہے وہ ہے عدنان سے ابراہیم علیہ السلام تک، یعنی 70% یا 75% لوگ جو اگری کرتے ہیں کہ عدنان سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک میں انٹیکٹ ہے۔ اور پھر تیسرا حصہ جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آدم علیہ السلام تک وہ بھی ہے، لیکن اس میں اکثریت کہتی ہے، یعنی 50% سے 55% تک لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا مطلب اتنا ایکوریٹ نہیں ہے۔ تو ہم جو ہے اگر اتنے لمبے تک جائیں گے تو آپ کافی بور ہو جائیں گے، تو میں نے صرف لیا ہے وہ جو کہ ہمارے مشن سے جڑا ہوا، یعنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بتا دیں۔ تو وہ پہلا حصہ ہم اس کو غور سے سنیے گا، اور بلکہ 5 پشت تک تو آپ یاد کر لیجئے۔ دیکھیے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، اور بن فہر جو ہے انہی کا لقب قریش تھا، اور انہی کی طرف یہ قبیلہ جو ہے قریش کہلایا، یعنی قریشی قبیلہ منسوب ہے۔ بن مالک بن نظر بن کنانہ بن حزیمیہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزرہ بن معد بن عدنان، یہاں تک ہے۔ لیکن ہم کیا کریں گے، تھوڑا سا یاد رکھیں، کہاں تک؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، یہاں تک آپ کو یاد کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے نا، تو ہمیں اتنے ان کے جو نا دادا پردادا اور کیا وہ لوگ تھے یہ جاننا بہت ضروری ہے، تو یہ یاد رکھیں گے تو بہت اچھا ہے۔ بہرحال میں تو یہ بھی چاہوں گی کہ آپ اپنی فیملی میں بھی اپنی فیملی ٹری کو نا وہ ٹریس کریں اور جائیں، اور دادا پردادا تک کا نام تو یاد رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے وہ ہاشمی کے نام سے معروف ہوا، یعنی مشہور ہوا، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے، تو جو ہاشم ہم نے پڑھا ہے ان کے نام سے ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ ہم ہاشم کے بارے میں کچھ جان لیں۔ تو ہاشم جو ہے جب بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی، جیسے ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا کہ عبد الدار عبد مناف میں جب ہے نا جنگ ہونے والی تھی، پھر مصالحت ہو گئی، تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز و مالدار تھے، یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ اور روٹی اور سالن کا کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام امرو تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ڈبو کر کھانے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا۔ تو روٹی توڑ کے وہ لوگ مطلب اس وقت اتنا ان کی حالت اچھی نہیں تھی، تو وہ ایک ڈش جو بناتے تھے گوشت کو، تو اس کے سالن میں روٹی توڑ کے کھانے والے کو تو توڑنے کے لیے ہاشم، تو عربی میں جو ہاشم کے معنی ہوتے توڑنے والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، دیکھیے جب خطبہ ہم پہنچیں گے وہاں پہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم الوداعی خطبہ دے رہے تھے تو کہہ رہے آج جو نا جاہلی رسم اور رواج میرے پاؤں کے نیچے میں رونتا ہوں، اس کو توڑتا ہوں۔
تو آپ دونوں اعتبار سے ہاشم تھے، قبیلے اپنے خاندان اور نسب کے اعتبار سے بھی، اور تمام جاہلیت کی رسم کو انہوں نے اپنے پیر سے توڑا تھا۔ اب دیکھیے یہی ہاشم ہے وہ پہلے آدمی ہے جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ یعنی سال میں 2 بار جو ہے تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی، یعنی تجارتی ایکسپیڈیشن کا یعنی تجارتی قافلہ لے جانے کا کام جو ہے یہ ہاشم نے کیا، اس لیے ہاشم کا نام، آپ کو ہاشم تک جو ہے آپ کو نسب کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو سورہ قریش جو ہے آپ یاد کریں، لإیلاف قریش رحلۃ الشتاء والصیف، ہے نا۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ ان لوگوں نے شاعری لکھی ہے عربی کی، وہ ہے کہ یہ امرو ہی ہے جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو بھگو کر کھلائیں اور جاڑے اور گرمی کے دونوں سفروں کی بنیاد رکھی۔ ایک شاعر نے ان کے بارے میں لکھا ہے، سفر الشتاء رحلۃ الاسیاف، یہاں پہ کیا آیا ہے رحلۃ الاسیاف، اور قریش سورہ قریش میں ہم کیا پڑھتے ہیں رحلۃ الشتاء۔ تو یہ امر ہی جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی قوم کو کیا کیا تھا، روٹی کھلائی تھی۔ ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ملک شام یعنی سیریا جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ جیروسلم اور وہ سیریا جو ہے وہ سارا کچھ اس کو شام کہا جاتا تھا۔ راستے میں مدینہ میں پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے۔ تو یہ جو ہے بنو نجار کی ایک خاتون تھی سلمہ، ان سے انہوں نے شادی کر لی، پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ تو ان کی وائف پریگننٹ تھی، ان کو پتا تھا 5-6 مہینہ وہاں رکے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہاں چلے گئے، فلسطین، اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آج کل جو ہم غزہ نیوز آتی ہے آپ کو یاد ہے، سنتے ہیں نا کبھی غزہ، تو وہاں پہ جا کے وہ جب وہ گئے وہاں سے آگے کا، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، انہوں نے تو سفر کی بنیاد رکھی تھی، تو جب وہ سفر کا موسم آیا تو وہ اپنی وائف کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے، فلسطین۔ وہاں جب گئے تو غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا، اور غزہ فلسطین میں آج بھی وہاں ان کی مسجد ہے۔ تو ہاشم بہت دور اندیش تھے، اور انہوں نے اس وقت کا جو سلک روٹ تھا، جو آپ بولتے ہیں نا قریش کی جو اجارہ داری قائم کرتی، یعنی انہوں نے وہ جو سلک روٹ بنایا تھا، آج کل جیسے ہم بہت نیوز میں سنتے ہیں کہ نا چائنا جو بنا رہا سلک روٹ، تو وہ کتنے لوگوں کو کور کرے گا، تو اس سے ٹریڈ بڑھتا ہے۔ تو اس وقت کا جو سلک روٹ تھا کس نے قبضہ کیا تھا، ہاشم نے کیا تھا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا، چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا، یعنی بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، تو اتنی خوبصورتی تھی کہ اس کے بال جو ہیں کیسے تھے، وائٹ تھے۔ تو اور یثرب میں اپنے میکے کے اندر اس کی پرورش کی، آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے یعنی ہاشم کے جو خاندان جو مکہ میں تھے قریش، کسی آدمی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی ایک اولاد یہاں مدینہ میں پرورش پا رہی ہے۔ سقایہ اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی المطلب کو ملا۔ کس کو ملا تھا؟ ہاشم کا جب انتقال ہو گیا المطلب کو یہ ڈیوٹیز ملی کہ حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا تمہارا کام ہے۔ یہ بھی اپنے قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا، یعنی بہت زیادہ بڑے دل کے ہیں۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے، جب شیبہ کون؟ جو مدینہ میں سلمہ اور ہاشم کی جو اولاد تھی ان کا نام کیا تھا؟ شیبہ۔ 12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا۔ اب آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ بھی عبد المطلب وہ بھی مطلب، کیا مطلب؟ ابھی بات سمجھ میں آئے گی کہ ان کو جب معلوم پڑتا ہے، ان کو علم ہوا تو وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب یعنی مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشکبار ہو گئے، یعنی کہ ان کی آنکھ سے آنسو آ گئے، اور انہیں سینے سے لگایا اور پھر اپنی سواری پر بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیے کتنے سمارٹ تھے وہ تھے ہی 10-12 سال کے، لیکن وہ اتنے سمارٹ تھے، انہوں نے کیا کہا کہ میں بغیر اپنی والدہ کی اجازت کے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو جب شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر جانے سے انکار کر دیا، اس لیے مطلب نے ان کی ماں سے اجازت
اجازت طلب کی مگر ماں نے اجازت نہ دی تو مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کی حرم کی طرف جا رہا. پھر واسطہ کیا دیا کہ میرے بعد وارث تو یہ بنے گا نا کہ ہاشم کا بیٹا ہے, اور کس کی وہ اس کو وراثت ملے گی, یعنی حرم کو ٹیک کیئر کرے گا. اس پر ماں نے اجازت دے دی. اور وہ لیڈی جو ہے نا وہ بزنس وومن تھی, اور ان کو پتا تھا کہ کس طرح سے کیا, تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہاں اگر حرم ان کے کنٹرول میں رہے گا تو پھر ٹھیک ہے میری بیٹی کے لیے. تو انہوں نے پھر ان کو اجازت دے دی. اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے. مکے والوں نے دیکھا, اب دیکھیے مکے والے کیا دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اپنے گھوڑے پہ اونٹ پہ جو ہے اس کو بٹھا کے لا رہے ہیں, تو پیچھے بچہ بیٹھا ہوا, تو سمجھے کہ یہ تو گئے تھے سفر کے لیے, تو لگتا ہے کوئی غلام خرید کے لائے, اس زمانے میں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے. تو کہہ رہے ہیں عبد المطلب, یعنی عبد یعنی غلام, مطلب کا غلام, یہ عبد المطلب ہے یعنی مطلب کا غلام. مطلب نے کہا نہیں یہ میرا بھتیجا ہے, یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے. پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے, لیکن ان کا نام ہمیشہ کے لیے کیا پڑ گیا پھر, عبد المطلب. اس کے بعد مقام رومان یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہو گئے. عبد المطلب کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. ان کو اب وہ جو ہے اس عہدے پہ آ گئے. عبد المطلب اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آبا و اجداد میں کوئی بھی اس مقام کو نہ پہنچا. اب عبد المطلب کے بارے میں یہ جان لیجیے, جو ان کی ماں سلمہ تھی جو مدینہ میں تھی, وہ بھی بہت سمارٹ تھی اور بہت انٹیلیجنٹ تھی اور بہت ہے نا بزنس وومن تھی. تو اب دیکھیے ان کے بچے میں بھی یہ بات آئی کہ جتنا مقام عبد المطلب کو حاصل ہوا اتنا کسی کو نہیں مقام حاصل ہوا تھا. قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت وہ قدر کی. جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاضبانہ قبضہ کر لیا. اب آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دونوں میں لڑائی ایک بار ہوئی تھی, پھر مصلحت ہوئی, پھر ہاشم تھے, پھر بعد میں مطلب تھے. اب دیکھیں پھر انہوں نے دیکھا کہ مطلب کا انتقال ہو گیا اور عبد المطلب اکیلے پڑ گئے ہیں, تو انہوں نے چاہا کہ ان کو عبد المطلب کو ہٹا کر, اور ان کے چچا نے کیا کہا, باقی لوگوں نے قبضہ کرنا چاہا, تو انہوں نے اپنے سگے چچا کے خلاف مدد چاہی کہ وہ جو چچا لوگ تھے وہ جیسے ہر جگہ کزنس کی لڑائی ہوتی, وہ لڑائی میں تو وہ قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی, لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان کیوں دخل دیں. پھر آخرکار عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے. تو جب دیکھا کہ کوئی ان کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے کس سے مدد مانگی, اپنے ماموں سے. دیکھیے یہ سنت آج بھی ہمارے وہاں ہوتی ہے کہ جب بچے لوگ کو کیا ہوتا ہے کہ اگر ددھیال میں کوئی ہیرسمنٹ ہوا تو ماموں لوگ کھڑے ہیں, یا ماموں والے کچھ کر رہے ہیں تو ددھیال والے کھڑے ہیں. یہ رشتے اللہ بناتا ہے. جس سے ان کی مدد کی درخواست کی. جواب میں ان کے ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ بھی ہو گئے, وہ پہنچ گئے ان کی مدد کے لیے. پھر وہ گئے اور عبد المطلب سے ملاقات کی اور ماموں جان سے کہا کہ ماموں آپ گھر چلیں, تو ابو سعد نے کہا نہیں, خدا کی قسم یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں. اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر کھڑے ہو گئے, یعنی کہ وہ ہی مین بزنس کہ میرے جو بھانجے کا جو حق ہے وہ تم چپ چاپ دے دو. تو ان کا وہ جو ہاؤ بھاؤ دیکھ کے وہ پیچھے ہٹ گئے. اور اس کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبدالشمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا. پھر کانٹریکٹ لکھا اور پھر اگری کیے کہ ٹھیک ہے اب یہ نہ ہم لڑائی نہیں کریں گے اور جو ان کا حق ہے وہ ان کو مل جائے گا. اب ہم آتے ہیں, دیکھیں بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے 2 اہم واقعات پیش ہے. عبد المطلب کی زندگی کے 2 اہم واقعات ہیں جس کو آپ کو جاننا ضروری ہے. ایک ہے زمزم کے پانی کی کھدائی, اور دوسرا ہے فیل کا واقعہ, یعنی ہم جو پڑھتے ہیں نا سورہ فیل میں الم تری کیف, تو یہ عبد المطلب سے تعلق ہے. اسی طرح سے زمزم کا کیا تعلق ہے, ہم جیسے پتا چلا کہ حضرت ہاجرہ نے اس کو تو زمانے میں وہ کنواں ملا تھا اور حضرت اسماعیل اسلام کے پیر پٹکنے سے نکلا تھا زمزم کا کنواں. لیکن کچھ دن بعد جب ان کے اندر بت پرستی آ گئی اور یہ سب کچھ ہو گیا, تو اللہ نے بھی کیا کیا تھا, سب سے پہلے وہ زمزم کا کنواں جو ہے وہ کسی طرح سے ان سے گم ہو گیا تھا, یعنی پان مٹی برابر ہو گئی تھی, وہ پتہ نہیں چلتا کہاں ہے, اور بہت تلاش کیا لیکن ان کو کنواں ملا ہی نہیں. تو پہلا واقعہ کا یہ کہ عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا کوئی حکم دے رہا ہے. اب دیکھیے خواب جو ہوتے ہیں یہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آخری وقت میں, یعنی میری امت پہ جو آخر وقت آئے گا اور جو اس کے آخری لوگ رہیں گے, تو اب یہ کوئی نئی وحی تو آنے والی نہیں کسی کے اوپر.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو ختم ہے نبوت، مطلب ختم ہے، نہ کوئی نبی آئے گا نہ وحی آئے گی، لیکن اللہ اپنے اچھے لوگوں کو کیا کرے گا، سچے خواب سے گائیڈ کرتا رہے گا. تو اب یہاں پہ دیکھیے خواب جو ہے وہ جو ایمان پہ بھی نہیں بھی ہے، یعنی اس زمانے میں اسلام نہیں تھا تب بھی عبد المطلب کی روح کیا تھی، اچھی تھی، تو اللہ نے ان کو بھی خواب دکھایا. جیسے اللہ نے کس کو خواب دکھایا، فرعون کو خواب دکھایا، لیکن فرعون کو خواب کیسا تھا، وارننگ دینے والا تھا. یوسف علیہ السلام کے اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس نے جو خواب دیکھا تھا 7 موٹی گائے اور 7 پتلی گائے، تو بولتے وہ بادشاہ بھی اچھا تھا، تو اس لیے جو ہے اللہ نے اس کو خواب دکھا دیا تھا کہ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے خواب میں کہ اس جگہ پہ آپ کھودیں تو آپ کو کیا ملے گا، وہ کنواں ملے گا زمزم کا. تو جب وہ جو ہے نا دھیرے دھیرے کھودنے لگے تو وہاں پہ جو بنو جرہم کے نے مکہ چھوڑتے وقت چارہ زمزم میں جو دفن کی تھی، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے دونوں ہرن، عبد المطلب نے ساری چیزیں لیں اور تلواروں سے کعبے کا دروازہ کو ڈھالا، سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا. اب ان کو کیا کیا کہ یہ ساری چیزیں جب مل گئی تو انہوں نے حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا. اچھا، کھدائی کے دوران ایک اور بھی واقعہ آیا تھا، ایک اور بھی وہ حادثہ ہوا تھا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا، یعنی دکھنے لگا کہ ہاں پانی دکھ رہا ہے اور کنواں مل گیا ہے، تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا. اب قریش والے سارے دیکھ رہے تھے، سارے قبیلے والے، تو وہ سمجھ گئے کہ اب کیا ہو جائے گا کہ یہ تو ان کی دھاک بیٹھ جائے گی اور یہ لوگ تو کنٹرول کر لیں گے. تو کہہ رہے ہیں عبد المطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف تم کھدائی کرو، ہمارا سب کا ہے اور ہم مل کے اس کنواں کو کریں گے. تو یہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ مطلب خواب میں مجھے بتایا گیا ہے کہ کس طرح کھدائی کرو، تم باز نہیں آئے. لیکن جب لوگ آگے بڑھے اور کنواں کھودنے کے لیے کوشش کرنے لگے تو کچھ ایسے حادثات ہونے لگے ان کے ساتھ کہ وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اوپر والے کی طرف سے اشارہ ہے کہ یہ عبد المطلب ہی کریں. اس کے بعد واقعہ فیل. دوسرا واقعہ یہ کہ جب ابرہا یعنی سبا حبشی نے، جو نجاشی کا بادشاہ تھا، حبشہ کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں، یعنی ابھی جو آج کل جو صنعاء ہے یمن میں، اس نے ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا، یعنی ایک بہت بڑا چرچ بنایا اور چاہا کہ عرب کا حج اس کی طرف پھیر دے. یعنی اس کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ایک ایسی نا مونیومنٹ ہے جس کے ساتھ نا لوگ طواف کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں، تو میں اس سے اچھا بنا دیتا ہوں. اور انہوں نے ایک کلیسا یعنی چرچ تعمیر کیا کہ لوگ اس طرف آئیں، کیا کریں، اور حج کریں، اور اس کے بڑے پروپیگنڈا کرنا اس نے شروع کر دیا. جب ایک عرب کو یہ بات معلوم پڑی تو اس کو بڑا غصہ آیا. وہ کہاں کا تھا؟ مکہ کا تھا. وہ گیا، اس نے نجاست وہاں پہ جا کے کر دی. کہاں پہ؟ وہ چرچ میں جا کے. اب ابرہا کو بڑا غصہ آیا اور اس نے بہت بڑا لشکر لے کے، اور اس میں ہاتھی بھی تھا، اور کل 9 یا 13 ہاتھی تھے. یہ ابرہا یمن سے یلغار کرتا ہوا معمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دینے لگا اور ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا. جب مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی جو تھا وہ بیٹھ گیا. اب جو لوگ نے عمرہ کیا ہے اور جن لوگوں نے زیارت کی ہے اور جو لوگوں نے حج کیا ہے، تو آپ کو پتا ہے مزدلفہ کہاں ہے، عرفات کہاں ہے، منا کہاں ہے. تو آپ سوچیں وہ اس طرف سے آ رہا تھا، طائف کے پاس. تو مزدلفہ اور منا کے درمیان جو وادی تھی اس میں پہنچا تو اس کا ہاتھی جو تھا وہ کیا کیا، بیٹھ گیا. وہ کعبے کی طرف نہیں جا رہا تھا. تو جب اس کو نا دوسری طرف منہ پھیرتے تو ہاتھی دوڑنے لگتا، لیکن جب مکہ کی طرف پھیرتے تو وہ بیٹھ جاتا. اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس سے لشکر پر پورا پتھر بارش ہوئی اور وہ ختم ہو گیا. اب یہ جو ہے بہت ہی کیا بولتے ہیں نا مشہور واقعہ تھا، اور سارے لوکیلٹی میں، سارے عرب میں قریش کی اور بھی دھاک بیٹھ گئی اور کعبے کی دھاک بیٹھ گئی. لیکن میں آپ کو اس میں ایک بہت اچھا واقعہ ہے وہ آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ ابرہا جو ہے کس طرح سے نیگوشیشن کرتا ہے، کس سے؟ عبد المطلب سے. تو جب وہ آتا ہے اور پتہ چلتا ہے عبد المطلب کو، تو اب ان کے پاس نہ فوج ہوتی نہ کچھ ہوتا ہے، تو یہ دیکھتے ہیں کہ نا اب اتنی بڑی فوج آئی، کیا کریں گے. اور ابرہا آ کے پورا مکے والوں کی جو مویشی ہوتے، ان کا دیکھیں ان کے پاس جو قیمتی چیزیں ہوتی وہ یہ مویشی ہوتے تھے کہ اونٹ ہے، گھوڑا ہے، بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں، تو وہ سارا کچھ لے کے اپنے کیمپ میں لے کے چلا جاتا ہے. تو عبد المطلب جو ہے ان کی شخصیت بہت اچھی تھی. جیسے وہ پیدائشی بہت خوبصورت تھے اور ان کے فیس پہ بہت جلال تھا اور بہت عظیم آدمی لگتے تھے، وہ لگتے کوئی پرسنالٹی ہے.
تو جب وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کا کیوں، اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو وہ سارے لوگوں کی جو بھیڑ بکری اور سارے جو کچھ چلا گیا تھا تو وہ لینے کے لیے ابرہہ کے پاس پہنچتے ہیں. تو ابرہہ ان کو دیکھ کے ان کی پرسنالٹی کے بارے میں سنا ہوتا ہے لیکن دیکھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، تو بڑا امپریس ہوتا ہے. اور وہ عبد المطلب کو بہت عزت دی اور اپنے برابر بٹھایا اور کہا کہ نا میری کوئی آپ سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں صرف کعبے کی وجہ سے آیا ہوں اور میں اسے صرف کعبے کو ہی ڈھاؤں گا، میں تو آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. اب میں اس سینٹنس کو آپ نا انڈر لائن کریے. آج کل ہم لوگ کیا سنتے ہیں کہ مسلم کیا ہے نا، آل دی مسلمز آر ناٹ ٹیررسٹ، ہے نا، لیکن ٹیررسٹ کون ہوتا ہے؟ کہیں نہ کہیں سے اس کا ریلیجن کیا نکل آ جاتا ہے؟ اسلام، مسلم. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ سے میرا کوئی مسئلہ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، مسئلہ کہاں ہے؟ بس میں کعبے سے ہیں. عبد المطلب نے ان کی بات سنی اور کچھ نہیں کہا اور تاریخی بات کہی اور اس کو صرف اتنا کہا کہ دیکھیے میں کعبے کا مالک نہیں ہوں، تو آپ کو جو کعبے کے ساتھ کرنا ہے وہ اس کا جو مالک ہے وہ اپنے گھر کو بچانے کی صلاحیت پہ رکھتا ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے اس پر کہ وہ اس کے گھر کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں مالک ہوں صرف اپنی بھیڑ اور بکری اور مویشی کا، تو آپ مجھے جو ہے میرے بھیڑ بکری جو ہے وہ مجھے حوالے کر دیں جو میرے لوگوں کے ہیں اور میں ان کو لے کے چلا جاؤں اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ اپنا دیکھ لے گا. تو ابرہہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو اتنی عزت دی، ان کی پرسنالٹی دیکھنے میں اتنی اچھی ہے لیکن انہوں نے منہ سے بہت چھوٹی بات کہی اور اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس میں کتنا بڑا فیتھ تھا، کتنا بڑا عقیدہ تھا، کتنا یقین تھا کہ رب کعبہ کا وہ گھر ہے اور رب کعبہ کا. تو سوچو وہ اپنے گھر کو کیسے پروٹیکٹ کرے گا. اور آج ہم اتنا پڑھنے کے باوجود یہ یقین نہیں بنا پاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے. تو جب بابری مسجد کی جب شہادت ہوئی تو مجھے نا یہ ہمیشہ میری بات میرے ذہن میں رہ گئی تھی کہ ایک غریب کا بھی گھر آپ توڑو تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے نا میں ایک دن بدلہ ضرور لوں گا، کچھ تو کہتا ہے. کیا اللہ چھوڑ دے گا ایسے؟ یہ تھوڑا غور کرنے کی بات ہے. تو جب یہ یہاں سے عبد المطلب کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ اپنے وہ لے کر آئے، مویشی لے کر آئے، ان کے لوگ خوش بھی ہو گئے. اور جب یہ دیکھا کہ اس کی فوج مکے کے سرحد میں داخل نہیں ہو پائی اور وہاں سے پوری فوج جو ہے بولتے ہیں نا بہت بری طرح سے مر کھپ کے ختم ہو گئی. اب یہ جو بات ہے اللہ نے کیوں رکھا؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی. اب لوگوں کو یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کبھی بھول ہی نہیں سکتے تھے. اس وقت کیلنڈر ایجاد نہیں ہوئے تھے. تب لوگ کیا بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی تھی، ایسے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی 50 یا 55 یعنی کتنا 2 مہینہ بھی نہیں پیش آیا تھا. تو اور فروری یا بولتے مارچ کا واقعہ رہا ہوگا. یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی. اب دیکھیے اللہ اس میں کتنا بڑا میسج کہہ رہا ہے کہ کون آنے والا ہے، وہ رسول جو قیامت تک کے لیے آخری رسول، آخری نبی، اور وہ گھر، وہ کعبہ، اس کی طرف تم آنکھ اٹھا کے کوئی دیکھے گا تو اس کا حشر یہی ابرہہ کی طرح ہوگا. اس کے بعد پھر یہ واقعہ جو ہے اس کی خبر جو ہے پورے ایریا میں پہنچ گئی اور اس طرح سے جو ہے جو 2 بڑی مشہور وہاں کے جو امپائرز تھے، کون سے، رومن اور فارسی، وہ دونوں نے جب ان کو بارے میں سنا تو وہ لوگ کو بھی امپریس ہو گئے کہ بھائی یہ کچھ ہے، یہ بیت اللہ کا ہے. مطلب ایک دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نا وہ قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑنے والے تھے اس دنیا میں، تو کس طرح سے اس کی دھمک، اس کی گونج ان کے جو ایوانوں میں پہنچ رہی تھی کہ اچھا کعبے کے لیے ایسا ہو گیا. اچھا اب یہاں پہ کیا ہو گیا کہ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفار اور عباس. ٹھیک ہے، تو یہ 10 ان کے بیٹے تھے. عبداللہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کی والدہ کا نام فاطمہ اور عمر بن عائض بن عمران بن مخزوم کی یہ صاحبزادی تھیں. عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور پاک دامن اور چہیتے تھے.
دیکھیں عبداللہ جو تھے وہ اپنے فادر کے یعنی عبد المطلب کے بہت چہیتے تھے اور سب بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور ذبیح کہلاتے تھے. ذبیح یعنی اب سنیے کیوں کہلاتے تھے. جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد 10 ہو گئی, اب انہوں نے کیا کیا تھا, عبد المطلب نے ایک منت مانگی تھی. منت کب مانگی تھی؟ جب وہ زمزم کا کنواں کھود رہے تھے تب ان کے ایک بیٹا تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ ان کو نا بڑے اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم بھی نا یہ کھودیں گے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اگر تم مجھے 10 بیٹا دیا یعنی میں تب مضبوط ہو جاؤں گا تو میں ایک تیرے نام پہ قربان کروں گا. اور یہ اپنی زبان کے پکے تھے. تو جب ان کے لڑکوں کی تعداد 10 ہو گئی تو وہ کیا ان کو اپنی منت یاد آئی اور وہ کعبے کے پاس لے جا کر کیا کہ سب بچوں کو کھڑا کیا اور تیر سے وہ نکالا کہ قرآن نکالا کہ کس کا نام نکلتا ہے. تو 10 میں سے کس کا نام نکلا؟ عبداللہ کا. لیکن عبداللہ کی جو ننیال والے تھے نا, آمنہ کی جو ان کی والدہ تھیں, ان کے گھر والے آ کے بولے کہ نا یہ کیا طریقہ ہے, مطلب بحث مباحثہ کرنے لگے. تو سب لوگ نے دیکھا کہ عبداللہ بہت خوبصورت اور سب سے چہیتے تھے, تو 2-4 لوگ اور آ گئے کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو عبد المطلب کا خود بھی دل وہ ہو رہا تھا کہ اب کیا کریں وہ. تب انہوں نے کیا کیا کہ سب نے مشورہ دیا کہ ایک عرافہ کے پاس جاتے ہیں. عرافہ اس کو کہتے ہیں, ایک عورت جو ہے وہ کیا کرتی تھی کہ وہ ایسے مسئلے کو اسپرچولی حل کرتی تھی. تو ان کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ ایسا کرو عبداللہ کو ایک طرف رکھو اور 10 اونٹ کو ایک طرف رکھو, تو اگر نہ اونٹ پہ آ جائے گا تو تم 10 اونٹ قربان کر دینا, عبداللہ بچ جائیں گے, لیکن عبداللہ پہ پھر آئے تو 10 اونٹ پھر بڑھا دینا. تو اس طرح کر کے عبداللہ پہ 10 اونٹ رکھا گیا اور عبداللہ کو رکھا گیا. تو پہلی باری میں کس کا نام آ گیا؟ عبداللہ کا. سیکنڈ باری میں پھر عبداللہ, اب 20 اونٹ ہو گئے. تھرڈ میں بھی 30 ہو گئے اور عبداللہ پہ ہی. ایسے کرتے کرتے 100 اونٹ ہو گیا. جب 100 اونٹ ہو گیا تب کس کا نام نکلا؟ اونٹوں کا نام نکلا اور عبداللہ بچ گئے. تو اسی لیے دیکھیے آپ کی جو بلڈ منی ہے وہ بھی ہے نا 100 کیملز ہیں. 100 کیمل جو ہے, 100 اونٹ جو ہے وہ دیت کی رقم وہ تب سے بنی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں, ایک تو عبداللہ اور دوسرے کون؟ اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا تو یاد ہے آپ کو, تو کس طرح سے بیٹے نے کتنی فرما برداری سے کہا تھا کہ آپ اپنے رب کا حکم کو کیا کریے, پورا کر دیجئے. اور وہ جب وہ کرنے لگتے ہیں وہ دمہ رکھا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نسل سے ہیں. تو کیا کہتے ہیں, میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں. عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا. اب یہ بتاتے ہیں کہ عبداللہ کی جب شادی ہوگی حضرت آمنہ سے تو عبد المطلب نے ان کو ایک ٹریڈ ہے نا, جیسے قافلہ جاتا تھا ان کو بھیجا مدینہ میں کھجور لانے کے لیے. تو وہ جب کھجور لینے گئے تو ایک ہے نا وہاں پہ ہی ان کا کیا ہو گیا, انتقال ہو گیا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش ہوئی بھی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی, یعنی پورے 2 مہینے. اب دیکھیں یہ مکہ میں کیا ہوا, ابرہہ والا قصہ ہوا, یہاں پہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. اور جب ہے نا بولتے ہیں نا کہ جب سب لوگ آ رہے ہیں, قافلہ آ رہا ہے, آمنہ ویٹ کر رہی ہیں اور وہ نہیں پہنچتے ہیں, ان کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. اور عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا کہ 5 اونٹ, بکریوں کا ایک ریوڑ, ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکہ تھا اور کنیت ایمن تھی. یعنی ان کی کنیت ایمن, وہ ایمن کے نام سے مشہور ہوئی تھی, مگر وہ کیا تھی, حبشی لونڈی تھی, ان کا نام برکہ تھا. یہی ایمن ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا. اب ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, شکریہ.